اور جناب طارق سبزواری کی اس غزل کے ساتھ مشاعرہ اپنی آخری منزلوں پہ داخل ہو رہا ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ میں درخواست کرنے جا رہا ہوں اس شخصیت سے جو تاریخ کا حصہ ہے، اور ہم سب بھی آج ان کے ساتھ اس محفل میں شریک ہو کے ایک تاریخ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے استاد نواب سائل دہلوی صاحب کی بھتیجی ہماری محفل میں آپ کا شعر سننے کے لیے تشریف لائی ہوئی ہیں، جو جمیل الدین علی صاحب کی بہن ہے، تو ان کی اس کے ساتھ میں درخواست کر رہا ہوں بڑے ادب سے جناب گلزار دہلوی سے ان کے اس ایک شعر کے ساتھ کہ آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادوں، آؤ ہمیں دیکھو نئے اردو زادوں، اردو کے مبلغ ہیں، مجاہد ہیں ہم، جناب گلزار دہلوی۔ کیا صاحب نے پہلے سے حساب کیا ہوا ہے مولا؟ واہ، کیا کہہ رہے ہیں گلزار صاحب؟ جی لکھنؤ کو کھڑے ہو کے پڑھے تو لوگوں نے کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا کھڑے ہو کے کہا بولا۔ میں پہلے تو کاغذات اکھاڑ لایا۔ میں نے اچھا کیا ہے، بہت صحیح ٹیکنیک کیا کہہ رہے نہیں ہے نا؟ جی جی گلزار صاحب، جی یہ لگائیے گا ارشاد۔ حضرات، دیکھا ملا کے بعد مجھ سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ میں داغ کی زبان میں، داغ اور سائل کے رنگ میں ٹکسالی دلی کی ٹھیٹھ بولی کی کچھ رباعیاں اور قطعات سناؤں، اور غزل اس کے بعد جناب پرویز جعفری نے بھی میرے تعارف میں ابھی یہ فرمایا، مگر آج میرا موڈ کچھ ذرا سا مختلف ہے۔ اول تو صدر کا نمبر اس وقت آتا ہے جب پبلک اٹھنی شروع ہو جاتی ہے۔ پبلک نہیں اٹھے گی، یہاں سنیں گے والے یہاں دیکھیں جم کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سننے کے لیے۔ بیٹھے یقین۔ آج تو ماشاءاللہ چشم بد دور بڑے محبت اور خلوص اور توجہ سے لوگ سن کے شعراء کو داد دے رہے ہیں، شروع سے یہ اہل ذوق کی محفل ہے اور وہ سنیں گے آپ کو، ارشاد فرمائیں۔ میں سناؤں گا، وہ بھی سناؤں گا، مگر میرا موڈ آج یہ ہے کہ 1951 میں برلن جرمنی میں 104 ملکوں کے 950 شاعروں کا، دنیا کی ہر زبان، ہر قوم، ہر مذہب، ہر نظریہ، ہر عقیدے کے 35 برس سے نیچے کی عمر تک کے شعراء کا امن عالم، ورلڈ پیس اور یونیورسل بردرہڈ، عالمگیر امن، جہانگیر دوستی اور آفاقی اخوت پر مقابلہ تھا۔ 104 ملکوں کے 950 شاعر تھے، اور آبزرور کے طور پر علی سردار جعفری بھی تھے، ہریندر چٹوپادھیائے سروجی نائیڈو کے بھائی وہ بھی تھے، اور کئی ایسے حضرات ہندوستان، میاں افتخار الدین پاکستان کے، ایسے لوگ آبزرور کے طور پہ تھے۔ وہاں میں نے یہ سمجھا تھا کہ جرمن، چیک، اسپینش، پرتگیز، لیٹن، گریک، زیادہ سے زیادہ عربی یا انگریزی کوئی نام مل جائیں گے۔ بہرحال حاضر ہوا تھا، بڑے شد و مت سے بھیجا تھا۔ اب مقدر کی بات ہے، یہ تقدیر کی، کہ اس ناچیز کی جو نظم میرے قد و قامت کے برابر طویل تھی گرچہ، حالانکہ وہ سب نہیں پڑھوں گا، اس کے آخری 2 بند پڑھوں گا، گھبرائیے نہیں۔ امن عالم پر جو میری نظم آفاقی اخوت میں نے پڑھی، جنگ کے خلاف، امن کے لیے، دوستی کے لیے،
وہ جناب مقدر دیکھیے، سیکنڈ یوتھ لوریٹ کا ٹائٹل، 5000 جرمن مارک اور سیکنڈ ورلڈ ایوارڈ اس پہ ملا. مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے، ہزاروں لاکھوں آدمیوں میں ناظم حکمت اور پیبلو نرودا نے گلے لگا کے داد دی، اور بڑے بڑے ٹاپ لوگ تھے. اس نظم کا چونکہ عزیز صاحب نے ایک سیریس چیز پڑھی تھی، میں نے دیکھا کہ نہیں، مشاعرے میں ہلکی پھلکی چیزیں ہی نہیں، کچھ سیریس بھی سن لیتے ہیں. تو جب انہوں نے ایک سیریس چیز پڑھی ابتدا میں، وہ بہت جب، تو میری بھی یہ حوصلہ ہوا کہ آپ کی اجازت سے اور معذرت سے میں اس نظم کے آخری 2 بند حاضر کروں گا. اور اس میں یہ کہا گیا ہے، اگر تیسری عالمگیر جنگ رونما ہوئی تو دنیا اور نسل آدم اور تہذیب انسانی کا کیا حشر ہوگا، بالخصوص ایشیا اور مشرقی ممالک میں، اور ہندوستان کا کیا ڈھانچہ رہ جائے گا. یہ جو خدشات تصور میں آ سکتے ہیں وہ حاضر کیے، اور پھر بین الاقوامی اتحاد کی اپیل کی ہے ہر عقیدے کے لیے. اب حاضر کرتا ہوں. بھائی ذرا روشنی کوئی تیز ہو سکتی ہو تو کر دو، خیر کوئی بات نہیں. کچھ اس کو اونچا رکھ، کوئی چیز رکھنے کو دینا ذرا یار. خیر عرض کرتا ہوں، پھر بھڑک اٹھے اگر دنیا میں شعلے جنگ کے. پھر بھڑک اٹھے اگر دنیا میں شعلے جنگ کے، ختم ہو جائیں گے قصے بزم رنگا رنگ کے. ختم ہو جائیں گے قصے بزم رنگا رنگ کے. پھر نہ ہوں گی محفلیں دنیا میں سوز و ساز کی. پھر نہ ہوں گی محفلیں دنیا میں سوز و ساز کی. وارداتیں پھر نہ ہوں گی یہ نیاز و ناز کی. وارداتیں پھر نہ ہوں گی یہ نیاز و ناز کی. پھر یہ رقص و رنگ کی محفل میں پابندی کہاں. پھر یہ رقص و رنگ کی محفل میں پابندی کہاں. ہم کہاں دنیا میں ذوق آرزو مندی کہاں. ہم کہاں دنیا میں ذوق آرزو مندی کہاں. دیکھنے میں ہر طرف پھر نقش، دیکھنے میں ہر طرف پھر نقش یہی آئے گا. صورت انسان ہی سے آدمی گھبرائے گا. ہر طرف تڑپیں گے بچے بل بلائیں گے غریب. ہر طرف تڑپیں گے بچے بل بلائیں گے غریب. کوئی پرسا ہی نہ ہوگا دن دنائیں گے رقیب. کوئی پرسا ہی نہ ہوگا دن دنائیں گے غنیم. مضطرب ہوں گی جو مائیں پیر پیٹیں گے یتیم. کوئی پرسا ہی نہ ہوگا دن دنائیں گے غنیم. لوٹ لے گا دیو استبداد دھرتی کا سہاگ. لوٹ لے گا دیو استبداد دھرتی کا سہاگ. پاک دامن عصمتوں کو ہائے لگ جائے گی آگ. پاک دامن عصمتوں کو ہائے لگ جائے گی آگ. اہرمن کا پیٹ گر کچھ دیر کو بھر جائے گا. اہرمن کا پیٹ گر کچھ دیر کو بھر جائے گا. امن کا بحروب بھر کر پھر زمانہ آئے گا. جب ہزاروں بے سر و ساما بسط عز و وقار جنگ سے لوٹیں گے تو ہو جائیں گے بے روزگار. لولے لنگڑے نکٹے اندھے سینکڑوں گھر آئیں گے. لولے لنگڑے نکٹے اندھے سینکڑوں گھر آئیں گے. جنگ بازوں کو دعا دیتے ہوئے مر جائیں گے. جنگ بازوں کو دعا دیتے ہوئے مر جائیں گے. اور ایٹم بم اگر اس جنگ میں پھینکا گیا دہر میں باقی نہ ہوگا نام تک انسان کا. شعر دیکھیے، ایک بھیانک موت کی تاریکیاں چھا جائیں گی.
آدمی کو عقل کی باریکیاں کھا جائیں گی۔ ایک بھیانک موت کی تاریکیاں چھا جائیں گی، آدمی کو عقل کی باریکیاں کھا جائیں گی۔ جنگ بازی کے سبب انسانیت کی لاش پر ہے یہ ممکن کوئی رونے کو نہ باقی ہو بشر، ہے یہ ممکن کوئی رونے کو نہ باقی ہو بشر۔ اس لیے دنیا میں دیکھو جنگ پھر ہونے نہ پائے، اس لیے دنیا میں دیکھو جنگ پھر ہونے نہ پائے۔ ہند کیا کل ایشیا کو جو سے ہی کھونے نہ پائے۔ یہ صدائے حق میری ہوگی اثر پیرا ضرور، دور ہو کر ہی رہے گا جنگ بازوں کا فتور۔ دشمن انسانیت سے جنگ کرنے کے لیے امن کے سائے میں ہر انسان کو آنا چاہیے۔ اب یہ اپیل ہے جناب، تمام دنیا کے ہر مذہبی اور غیر مذہبی، خدا پرست اور غیر خدا پرست، مادہ پرست، روحانی، اخلاقی، ادبی، سیاسی، پیشوا، اوتار، پیغمبر، رہنما، فنکار، موسیقار، رقاص، ان سب کے جدت پرست رضاکاروں کی آفاقی اپیل کرتا ہوں کہ عالمگیر امن اور جہانگیر دوستی، آفاقی اخوت اور بین الاقوامی اتحاد اور ربط قائم و دائم ہو سکے۔ اس لیے گزارش میں یہ اس طرح چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ خواب غفلت سے جوانوں کو جگانے کے لیے، خواب غفلت سے جوانوں کو جگانے کے لیے، جنگ کے فتنے کو دنیا سے مٹانے کے لیے، حامیان امن کی اس بد میں رنگا رنگ سے۔ جناب کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کا کلام سنا ہے، آپ بھی کلام سنیے۔ یہ آگے آ رہے ہیں اٹھ کے آپ کا کلام سننے کے لیے، جا نہیں رہے۔ جی چلیں۔ حامیان امن کی اس بد میں رنگا رنگ سے ہر عدوے امن کو آیا ہوں میں للکارنے۔ تم کو مولا کی قسم، تم کو خدا کا واسطہ، تم کو مولا کی قسم، تم کو خدا کا واسطہ، تم کو صدقہ ہر ولی پیغمبر و اوتار کا، تم کو صدقہ ہر ولی پیغمبر و اوتار کا، تم کو ہر بانی مذہب کے طریقوں کی قسم، تم کو ہر بانی مذہب کے طریقوں کی قسم، آسمانی اقدس و اطہر صحیفوں کی قسم، آسمانی اقدس و اطہر صحیفوں کی قسم، تم کو عیسیٰ کی قسم اور تم کو موسیٰ کی قسم، طور کی تم کو قسم اور شاخ طوبہ کی قسم، تم کو عیسیٰ کی قسم اور تم کو موسیٰ کی قسم، طور کی تم کو قسم اور شاخ طوبہ کی قسم، رام کی تم کو قسم رحمان کی، رام کی تم کو قسم رحمان کی، واسطہ تم کو محمد کا قسم قرآن کی، واسطہ تم کو محمد کا قسم قرآن کی، وید و گیتا کی قسم، انجیل و ایما کی قسم، حور و غلمہ حوض کوثر باغ رضوان کی قسم، وید و گیتا کی قسم، انجیل و ایما کی قسم، حور و غلمہ حوض کوثر باغ رضوان کی قسم، ہرش کی تم کو قسم اور تم کو چانک کی قسم، صدقہ سوامی ویر کا اور بابا نانک کی قسم، صدقہ سوامی ویر کا اور بابا نانک کی قسم۔ اب ذرا یہ بین الاقوامی حالات پہ غور، گوئی تھی لیبنیز اور تم کو فریڈرک کی قسم، گوئی تھی لیبنیز اور تم کو فریڈرک کی قسم، آشتی امن و رضا کے ہر محرک کی قسم،
گاندھیو بدھ کی قسم اور تم کو لنکن کی قسم، گاندھیو بدھ کی قسم اور تم کو لنکن کی قسم، تم کو صدقہ مارکس کا لینن کے مدفن کی قسم، تم کو صدقہ مارکس کا لینن کے مدفن کی قسم، تم کو نہرو کے تدبر اور صداقت کی قسم، ڈاکٹر کچلو کے سیف الدین کچلو جلیانوالے باغ والے، تم کو نہرو کی قسم اور نہرو کے تدبر اور صداقت کی قسم، ڈاکٹر کچلو کے اخلاق و شرافت کی قسم، تم کو حبشی پال روبسن، تم کو حبشی روبسن کے پاک نغموں کی قسم، تم کو حبشی روبسن کے پاک نغموں کی قسم، ماؤسی تم کی قیادت، ماؤسی تم کی قیادت اور ارادوں کی قسم، یہ 51 کی بات ہے 62 کی نہیں، تم کو حبشی روبسن کی پاک نغموں کی قسم، عرض کرتا ہوں تم کو چین کی، تم کو پیبلو نرودا، پیبلو کے نغموں رنگی نوائی کی قسم، پیبلو کے نغموں رنگی نوائی کی قسم، جولیو کیوری کی تم کو حق سرائی کی قسم، جولیو کیوری کی تم کو حق سرائی کی قسم، اس پکاسو ڈو آف پیس جس نے مارا ہے، اس پکاسو کی قسم جس نے دیا ہے بے گماں زندگی کو امن کے جھنڈے کا نادر ارمغاں، اس پکاسو کی قسم جس نے دیا ہے بے گماں زندگی کو امن کے جھنڈے کا نادر ارمغاں، برگ ایلیا ایرنبرگ، برگ کے پیغام کی لوئی اراگا کی قسم، برگ کے پیغام کی لوئی اراگا کی قسم، مائیکا وسکی کے نغمات گلفشاں کی قسم، مائیکا وسکی کے نغمات گلفشاں کی قسم، فیوچک کی بے درے غانہ شہادت کی قسم، فیوچک کی بے درے غانہ شہادت کی قسم، تم کو ریمون دین کی عز و طہارت کی قسم، تم کو ریمون دین کی عز و طہارت کی قسم، ناظم حکمت کی قسم، جنبول جابر کی قسم، جعفری احمد ندیم و فیض و ساحر کی قسم، ناظم حکمت کی قسم، جنبول جابر کی قسم، جعفری احمد ندیم و فیض و ساحر کی قسم، امن کی انصاف کی انسان کامل کی قسم، امن کی انصاف کی انسان کامل کی قسم، حق رسانی کے لیے ہر سعی حاصل کی قسم، حق رسانی کے لیے ہر سعی حاصل کی قسم، نسل آدم کے تحفظ اور بقا کے واسطے، دشمن تہذیب انسان کی فنا کے واسطے متحد ہو جاؤ دنیا کو جگانے کے لیے، متحد ہو جاؤ دنیا کو جگانے کے لیے، دہر میں امن و اما کے گیت گانے کے لیے، دہر میں امن و اما کے گیت گانے کے لیے، حق پرستی درد دل پاسے وفا کے واسطے، حق پرستی درد دل پاسے وفا کے واسطے، قتل وحشت نہ کیو خون جفا کے واسطے، قتل وحشت نہ کیو خون جفا کے واسطے، روک لو اس جبر کے بڑھتے ہوئے طوفان کو، روک لو اس جبر کے بڑھتے ہوئے طوفان کو، جنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں انسان کو، جنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں انسان کو، خود جیو اور دوسروں کو دہر میں جینے بھی دو، خود جیو اور دوسروں کو دہر میں جینے بھی دو، امن عالم کے سبو سے رند کو پینے بھی دو، امن عالم کے سبو سے رند کو پینے بھی دو، اپنے بیگانے سبھی کو امن کا پیغام دو، اپنے بیگانے سبھی کو امن کا پیغام دو، روح انسان کو خدا کے واسطے آرام دو، روح انسان کو خدا کے واسطے آرام دو، آج گلزارے جہاں میں تھوکو بیداری کا سور، ہو بپا سارے جہاں میں امن کا شور و نشور، امن کی تحریک کے حق میں کہے ہر باصفا
بے تکلف بے تردد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا.